امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی اپنی دکان پر کپڑے سلائی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان سے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اب مولا فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی دکان کے آگے سے گزرا، چند قدم پلٹ کر پھر میں واپس آیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کتنی پیاری تیری زبان ہے، کاش تو اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا، کاش تو اس زبان سے ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتا۔ وہ کام کو چھوڑ کر مولا کے قدموں پہ گرا، عرض کرنے لگا کہ مولا مجھے بڑی حسرت ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، مولا مجھے بڑی حسرت ہے کہ میں آپ کی شان میں کچھ شعر لکھوں۔ اب مولا نے زمین سے مٹی کے چند ذرے اٹھا کر اس کی زبان پر رکھے۔ مولا نے کہا اب تو جب چاہے جہاں پر چاہے ہم اہل بیت کے فضائل بیان کر دینا۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا بس تو ارادہ کرنا، ہم 14 تمہاری زبان بن جائیں گے۔ اب وہ بندہ مدینہ کے چوک میں گیا اور وہاں پر جا کر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں محمد کے فضائل سناؤں، آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں، آؤ میں تمہیں جناب سیدہ کے فضائل سناؤں۔ اب مدینہ کے لوگوں نے ایسے ایسے فضائل سنے کہ ان کی عقلیں حیران کن رہ گئیں کہ یہ کیسے کیسے فضائل سنا رہا ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں میں چلے گئے، دروازوں کو بند کیا۔ اب وہ درزی چلتا ہوا ایک تالاب کے پاس آیا، تالاب کے پاس بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے لگا۔ مومن جیسے ہی وہ فضائل بیان کرنے لگا، تالاب کا پانی ابھل ابھل کر باہر آنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر اہل بیت کے فضائل پڑھنے لگا، آسمان کے پرندے زمین پر گرنے لگے۔ وہ چلتا ہوا امام صادق کے پاس واپس آیا، کہنے لگا آخر مولا میری زبان پر کیا رکھ دیا کہ میں آپ اہل بیت کے ایسے ایسے فضائل پڑھ رہا ہوں جسے آسمان کے پرندے برداشت نہیں کر رہے، تالاب کا پانی برداشت نہیں کر رہا، یہ مدینہ کے لوگ برداشت نہیں کر رہے۔ اب مولا نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ تو فضائل پڑھتا جا، علی کا بیٹا تیرے فضائل سنتا جائے گا۔